نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، اور یہ آیات کیسی ہیں بینات بہت واضح بہت روشن، تو لوگوں کا آگے سے رسپانس کیا ہوتا ہے قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ جو لا یرجون نہیں امید رکھتے لقاءنا ہم سے ملاقات کی ائتی لے آ بقرآن کوئی اور قرآن غیر ھذا اس کے سوا او یا بدل ہو اس کو بدل دے یعنی قرآن کو بدل دے کل کہہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں ما یکونو نہیں ہے لی میرے لیے ان کے ابدلہ کہ میں اسے بدل دوں من تلقاء نفسی اپنی طرف سے ان نہیں اتبعو میں پیروی کرتا الا مگر ما یوہا جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں ان اگر عصیتو میں نے نافرمانی کی ربی اپنے پروردگار کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کہ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے یعنی جن کو آخرت کی امید نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے کر آؤ یعنی کچھ اور لے کر آؤ یا پھر یہ کہ اس کو بدل دو یعنی اس قرآن کو بدل دو ان آیات کو بدل دو۔ تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں آپ ان سے کہہ دیں کہ میں جو ہوں یعنی میرے لیے یعنی مجھ کو یہ اختیار نہیں ہے یا میرے یہ شایان شان نہیں ہے کہ میں جو ہے اس قرآن کو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے بدل کر تمہارے سامنے پیش کر دوں یعنی تمہاری مرضی کے مطابق جو ہے میں قرآن کو بدل کے تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ اور کیا ہے کہ میں تو صرف کیا کرتا ہوں کہ اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو کہ میری طرف کی جاتی ہے، اور یہ کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی یعنی اس وحی کو ایز اٹ از لوگوں تک نہ پہنچایا تو میں کس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور کیا ہے کہ اس کے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی وہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیونکہ یہ مکی صورت ہے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے تو آگے سے وہ کیا کہتے تھے کیونکہ قرآن میں جو باتیں کی جاتی تھیں وہ ان کی خواہشات کے ٹوٹلی اگینسٹ تھیں، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھیں کیونکہ ان کو تو شرک جو ہے بہت پسند تھا اور بھی بہت ساری برائیاں تھیں جو کہ ان کے لیے بہت اٹریکٹیو تھیں جن کو بڑے شوق سے کرتے تھے جو کہ ان کے نزدیک بہت اچھی تھیں۔ تو بیسیکلی وہ کیا کہتے تھے کہ یعنی کوئی اور قرآن لے کر آؤ یعنی اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفرنٹ بات کرو، یا پھر یہ کہ اگر قرآن ہی کی بات کرنی ہے تو کیسے کرو کہ ہماری مرضی کے مطابق جو ہے اس کی آیات ہونی چاہیے۔ اب یہ کیا ہے کہ بیسیکلی اس طرح کی باتیں کون کرتے ہیں، اس کی ریزن بھی ہمیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ہر کوئی قرآن کو سن کر جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا کہ نہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات ہونی چاہیے، یہ بات تو کچھ ڈزنٹ میک اینی سینس یا کچھ اس طرح سے، یہ ہر کوئی نہیں کرتا بلکہ ایک خاص کیٹیگری ہے لوگوں کی جو کہ اس قسم کی باتیں کرتی ہے، اور وہ کون سی ہے لا یرجون لقاءنا جن کو آخرت کی امید نہیں ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتے، انہیں حساب کتاب پر یقین نہیں ہے۔ تو کیونکہ ہے کیا کہ قرآن کی آیات کیا ہیں یہ تو بہت واضح ہیں بہت روشن ہیں بہت کلیئر ہیں، یعنی ایسی نہیں ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے، یا پھر یہ کہ ایسی بھی نہیں ہے کہ انسان ان میں جو ہے کوئی عیب کوئی نقص کوئی کمی تلاش کر سکے کہ بھی اس آیت میں تو نعوذ باللہ یہ کمی لگ رہی ہے یا یہاں سے یہ بات درست نہیں لگ رہی تو اس کو چینج، کیونکہ چینج انسان کیوں کرتا ہے، ہم بھی ہیں ہم جیسے گھر کے فرنیچر کی بات لے لیں، گھر کی چیزیں ہوتی ہیں تو جب تک وہ پرفیکٹ کنڈیشن میں ہوتی ہیں جب تک ہماری پسند کے مطابق ہوتی ہیں، ایون کہ اگر ان کی کنڈیشن بھی اچھی نہیں ہے لیکن ہمیں وہ چیز بہت پسند ہے
دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو بہت پسند ہو یا پھر وہ چیز پرفیکٹ ہو، تب تک انسان اس چیز کو بدلتا نہیں ہے. بدلتا کب ہے کہ اس کی جو ہے اپنی کنڈیشن اس کی صحیح نہیں رہی، یا پھر یہ کہ کنڈیشن تو صحیح ہے لیکن ہمیں وہ پسند نہیں رہی چیز، تبھی انسان جو چیز میں چینج آتا ہے. تو بیسیکلی جن لوگوں، کیونکہ قرآن کی آیات کیا ہیں، بینات ہیں، روشن، بالکل واضح ہیں، پرفیکٹ ہیں، ہر لحاظ سے مکمل ہیں، بہترین ہیں، تو اس میں تو چینج کی کوئی یعنی صورت بنتی نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ آخرت پر امید نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ بدل دیا جائے، کیونکہ یہ آیات کیا ہیں، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. ایک ریزن ہے اس میں سے، اپنی جگہ پر آیات کیا ہیں، بینات ہیں، پرفیکٹ ہیں، بہترین ہیں، روشن ہیں، واضح ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ چونکہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، ان کی خواہشات کے مطابق اس میں احکامات نہیں ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہم قرآن کے مطابق اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، بلکہ کیا ہے کہ قرآن کو ہماری خواہشات کے مطابق چینج کر کے پیش کر دو. اور یہی چیز جو ہے یعنی بیسیکلی اس وقت بھی ہو رہی تھی، اور آج بھی کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو، اب اس کے عربک ٹیکسٹ کو تو وہ چینج نہیں کر سکتے، اس کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ حفاظت کی ہے، لیکن کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے اس کو میننگز دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مرضی کی جو ہے تفسیر دینے کی کوشش کرتے ہیں، آیات کو توڑ مروڑ کر جو ہے اپنے من پسند معنی جو ہے وہ آیات کو دے دیتے ہیں. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ قرآن جو ہے ان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو ایسا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کی میننگز اور تفسیر کو چینج کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی اس آیت میں جو لیسن ہمیں مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کیا کہا کہ یہ یعنی ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ میں اپنی پسند سے آیات بنا بنا کر نہیں دے رہا، بلکہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، انہی کی میں پیروی کرتے ہوئے ایز اٹ از جو ہے تم تک کنوے کرتا ہوں، اور ان کو چینج کرنا کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ انی اخاف ہوں، کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو کیا ہے کہ بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ بڑے دن کے عذاب سے جو ہے وہ مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے. تو بیسیکلی جو مین چیز پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ جب ہم قرآن کو سنیں، قرآن کی آیات کو سنیں، تو بے شک وہ آیات ہماری خواہشات کے ٹوٹل اگینسٹ ہی کیوں نہ جا رہی ہوں، تو کیا ہے کہ اس میں اب ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا کہیں اور سے دیکھا جائے، کہیں اور سے فتویٰ لیا جائے، کسی اور سے پوچھا جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں قرآن کے مطابق بدلنا ہے، نہ کہ قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ چینج کرنا ہے. اور پھر کیا ہے، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ریزن بتائی گئی ہے نا، وہ کیا ہے کہ ان کو آخرت پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں ہے. تو بیسیکلی جس شخص کو آخرت پر پورا یقین ہوگا، وہ تو اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں جو ہوں قرآن کو چینج کر کے اپنی خواہشات کے مطابق بنا کر اس پر عمل کروں، کیونکہ اسے تو صاف پتہ ہے کہ میں ایسا کر بھی جاؤں تو یہ چیز مجھے فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو کہ ہر چیز سے باخبر ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ بالکل بیکار قسم کی ہیں کہ قرآن کو بدل کر اپنی خواہشات کے مطابق کر کے جو ہے میں اس پر جو ہے وہ عمل کر لوں، تو یہ چیز مجھے فائدہ نہیں دے گی. اور پھر کیا ہے، کل کہہ دیجئے، مزید کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، لو اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، ما تلوتہ نہ میں پڑھتا اس کو کس کو؟ یعنی قرآن کو، علیکم تم پر، ولا اور نہ ادراکم تمہیں بتاتا بھی اس کے بارے میں، یعنی قرآن کے بارے میں. فقط تحقیق لبثت میں رہا فیکم تم میں اموراً ایک عمر من قبل ہی اس سے پہلے، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں. اب یہاں پر بیسیکلی مشرکین مکہ کا یہ کہنا کہ آپ قرآن کو چینج کر کے لے آئیں، تو بیسیکلی ان کا یہ بھی ایک الزام تھا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس قرآن کو جو ہے خود سے گھڑ کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں.
تو اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر تلاوت نہ کرتا، اس کتاب کو تم پر پڑھ کر نہیں سنا سکتا تھا، اور نہ ہی تمہیں اس کے بارے میں بتا سکتا تھا، کیونکہ آصلی وسلم بھی قرآن کے بارے میں، قرآن کی آیات کے بارے میں وحی کے نازل ہونے سے پہلے جو ہے اس کے بارے میں قطعاً نہیں جانتے تھے۔ تو کیا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں مجھ پر نازل نہ کرتا تو میں خود سے خود جو ہے یہ کتاب قطعاً بھی تم پر پڑھ کر نہیں سنا سکتا تھا، قطعاً بھی تمہیں قرآن کے بارے میں جو ہے کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ یعنی یہ کیا ہے کہ سراسر الزام ہے کہ بھئی یہ کہنا کہ آصلی وسلم نے جو ہے اس کتاب کو جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ گھڑ لیا ہے۔ اب اس کی دلیل بھی دی جا رہی ہے کہ آصلی وسلم جو ہے نے نہ تو یہ قرآن جو ہے اپنے پاس سے گھڑا ہے، اور نہ ہی کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ خود سے کوئی چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اس بات کی دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ آصلی وسلم نے اس کتاب کو خود سے نہیں گھڑا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ آصلی وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کیا ہے کہ لبثت فیکم امورا من قبلہ، کہ میں اس سے پہلے، یعنی وحی کے نزول سے پہلے، نبوت سے پہلے جو ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو قرآن نہیں سناتے تھے، 40 سال کی عمر تک جو ہے آصلی وسلم جو ہے کہاں رہے؟ مکہ والوں ہی میں رہے تھے۔ ایسے تو نہیں تھا کہ کہیں باہر سے کوئی شخص آیا، ایک اجنبی شخص آیا اور آ کر اس نے مکہ میں جو ہے لوگوں پر قرآن جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ آصلی وسلم جو ہے مکہ ہی میں پیدا ہوئے، اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ، نبوت سے پہلے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ 40 سال جو ہیں آصلی وسلم نے کہاں گزارے تھے؟ مکہ ہی میں گزارے تھے۔ تو بیسیکلی یعنی مکہ میں 40 سال گزارنے کے بعد اب وہاں پر جو ہے نا ہماری طرح کا جیسے آج کل کا یہ سوشل سیٹ اپ ہے کہ بھئی لوگوں کو قریب قریب لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے نیبرز میں کون ہے کون نہیں ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے۔ یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ لوگ جو ہے بہت اچھے سے، کیونکہ ایک جگہ جو انسان پیدا ہوتا تھا موسٹ آف دی ٹائم کیا ہوتا تھا کہ وہ جہاں پیدا ہوا وہیں کا وہیں اپنی پوری زندگی جو ہے وہ گزار دیتا تھا۔ اس طرح سے آج کل جس طرح سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو جاتے ہیں، اتنی فریکوینٹ موونگ جو ہے نا اس دور میں نہیں تھی، یعنی جو جہاں پہ پیدا ہوا وہ وہیں پر جو ہے وہ مر جاتا تھا، وہیں پر اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزارتا تھا۔ تو بیسیکلی آصلی وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال سے مکہ ہی میں اپنے لوگوں ہی کے بیچ میں تھے، تو وہاں کے لوگ جو ہے آصلی وسلم سے بخوبی واقف تھے، ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے جو ہے آصلی وسلم کو بہت اچھے سے جانتے تھے، اتنا اچھے سے جانتے تھے، آپ کے بہترین کیریکٹر سے اس قدر واقف تھے کہ آصلی وسلم کو صادق و امین کا لقب دیا گیا، یعنی اس قدر آپ سچے تھے کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ اور ایسا کب کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے؟ جب وہ اسے بہت اچھے سے جانتا ہو، یعنی لوگ ان 40 سالوں میں یہ بات جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، چیٹنگ نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، یہ چیز جو ہے یعنی لوگ بہت اچھے سے جان چکے تھے۔ تو بیسیکلی یعنی آصلی وسلم کی سچائی جو ہے کیا ہے کہ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آصلی وسلم کی سیرت، آصلی وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، آصلی وسلم کی نبوت ملنے کے پہلے سے جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ ایک بہترین دلیل ہے کہ آصلی وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اور اسی بات پر یعنی کہا جا رہا ہے کہ افلا تعقلون، کہ کیا تم اس بات پر یعنی تمہاری عقلیں کام نہیں کرتی؟ کیونکہ دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ آصلی وسلم کو شاعر بھی کہا جا رہا تھا، یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 سال تک ایک شخص جو ہے جس کو شاعری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کبھی اس نے ایک شعر بھی نہیں بولا، اور ایک دم سے جو ہے وہ شاعری کرنا شروع کر دے۔ اور کیا ہے کہ یہ بات جو ہے مشرکین مکہ بھی بہت اچھے سے جانتے تھے کہ یہ کلام شاعری نہیں ہے، یعنی وہ بیسیکلی ایک طرح سے الزام تراشی تو کرتے تھے کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا، کیونکہ اصل میں تو وہ نبی ماننا نہیں چاہتے تھے۔
تو پھر کیا کرتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی یہ جو ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس ہیں، یعنی خود ہی وہ کانٹراڈکٹ کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ یہ ساحر ہیں، پھر ان کو خود ہی لگتا تھا کہ نہیں، یہ شخص ساحر نہیں ہو سکتا، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا. یعنی خود ہی کہہ کے خود ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نلیفائی کر دیتے تھے، خود ہی اپنے آپ کو نگیٹ کر دیتے تھے کہ نہیں، یہ ساحر نہیں ہو سکتا، یہ شاعر ہے. اور شاعر کہنے کے بعد خود ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نہیں، یہ شاعر بھی نہیں ہو سکتے. اور پھر کیا کہہ دیتے کہ یہ تو شاید مجنون ہے. یعنی خود ہی کہتے اور خود ہی اس چیز کو جو ہے وہ نگیٹ کر دیتے تھے. اور وہ یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شاعر بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی افلا تعقلون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ اب یہی چیز جو ہے، یعنی مشرکین مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں جانتے تھے، لیکن کیا تھا کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جو کہ اس قدر واضح تھی، تو کچھ لوگ تو کیا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو پتہ نہیں چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، نہیں، بلکہ اس کی کیا تھی اور وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ ان کو اپنا یہ شرک بہت پیارا تھا، اپنی یہ خواہشات بہت پیاری تھیں، اور پھر یہ کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے، اس چیز کو وہ بہت اوپر رکھتے تھے کہ نہیں نہیں، ہم ان کو کیسے ہم اتنے عرصے سے یہ چیز کرتے آ رہے ہیں، ہم ایک دم سے جو ہے کیسے چھوڑ دیں. پھر یعنی جو وہاں پر ایک قبائلی سسٹم تھا، اس میں بھی ہر قبیلہ جو ہے دوسرے قبیلے پر برتری لینے کی کوشش میں رہتا تھا. تو باقی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی قبیلے کیا ہیں، وہ سب نیچے آ گئے. تو باقی قبیلوں کے لیے یہ بات بڑی ناقابل قبول تھی کہ جو ہے قریش کا قبیلہ جو ہے وہ ہم پر حاوی ہو جائے. یعنی بیسیکلی تعصب تھا، اور یہ ساری چیزیں تھیں، تکبر تھا، جس کی وجہ سے یا دنیاوی فائدے تھے ان بتوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے جو ان کو دنیاوی فائدے مل رہے تھے کہ بہت سارے لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے، اور آتے ہوئے ان بتوں کے لیے نظر و نیاز لے کر آتے، نذرانے لے کر آتے، اور ان کی بڑی عزت تھی ان چیزوں کی وجہ سے. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ کھونا نہیں چاہتے تھے. تو بیسیکلی کچھ لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، اس کے بیہائنڈ ریزنز کیا تھیں؟ تکبر تھا، تعصب تھا، دنیاوی مال و دولت تھی، اور جو دنیا کی جو جاہ ہے، روب ہے، عزت ہے، اس چیز کو انہوں نے پریفر کیا. اب اس میں جو ہے نا ایک واقعہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ چونکہ ایک تاجر تھے اور سفر کرتے رہتے تھے، تو کیا تھا کہ روم کے بادشاہ ہرکل جو ہے اس کو پتہ چلا کہ مکہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ تجارت کی غرض سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو ہرکل کو بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا. اب وہ مکہ کے لوگوں سے جو ہے جاننا چاہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو بیسیکلی جب اس کو پتہ چلا کہ ابو سفیان جو ہے اور کچھ اور لوگ جو ہیں مکہ کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کچھ کوسچن کیے. اور کیا تھا کہ ابو سفیان جو ہیں اس وقت مسلمان نہیں تھے. یہ جتنے بھی لوگ اس نے دربار میں بلائے، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ مشرک تھے. اب کیا تھا کہ ابو سفیان سے جب اس نے پوچھا تو اس میں ایک یہ کوسچن بھی تھا کہ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا، یعنی نبوت ملنے سے پہلے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اس پر ہرکل نے کیا کہا تھا کہ یعنی اس نے یہ کہا کہ بھئی اگر وہ شخص جو ہے یعنی دنیاوی معاملات میں جھوٹ نہیں بول سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ جھوٹ بول دے؟ یعنی یہ بالکل ایک یعنی عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ ایک شخص جو کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اتنا سچا ہے کہ کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ جو ہے وہ کیسے یعنی گھڑ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کر دی. تو اسی طرح کیا تھا کہ یعنی اور بھی بہت ساری اس نے کوسچنز کیے، اور ہر سوال کے جواب سے جو ہے وہ بیسیکلی ہرکل جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوتا جا رہا تھا. بیسیکلی یہ کافی لمبا واقعہ ہے، اور اس نے کافی کوسچنز کیے، اور ہر کوسچن سے جو ہے ہرکل کو یہ پتہ چلتا جا رہا تھا
کہ بھی آصف وسلم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور بڑا قریب تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا، بہت قریب تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا۔ اب ہوا کیا کہ اس نے ان کو واپس بھیج دیا اور اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا، اور دروازے جو تھے وہ بند کر دیے کمرے کے، اور ان سے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے ان نبی کے بارے میں، کہ اگر ہم ان کو جو ہے ان کو قبول کر لیں اور ان پر ایمان لے آئیں۔ تو یہ سننا تھا کہ سارے درباری جو تھے وہ انتہائی غصے میں آ گئے اور دروازے کی طرف انہوں نے دوڑ لگا دی، یعنی یہ کہ ہم تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا تھا ہرقل نے کہ اس نے کیا کہا کہ نہیں نہیں، میں تو جو ہے یعنی صرف تم لوگوں کو چیک کر رہا تھا، یعنی یہ تو صرف جوک تھا، مذاق تھا، یہ تو میں صرف تم لوگوں کو چیک کر رہا تھا کہ تم اس چیز کے بارے میں تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا، یعنی اب مجھے پتہ چل گیا کہ تم بڑے اپنے ایمان میں کیا ہو، بڑے فرم ہو، تم جو ہے یعنی جس اپنے دین پر ہو اس کو نہیں چھوڑو گے۔ اب وہاں پر ہوا کیا کہ ہرقل نے یعنی اپنی اس بادشاہت کو بچانے کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر اس کے درباری اس کا ساتھ نہیں دیتے اور وہ اسلام قبول کر لیتا تو وہ جو اس کی پوزیشن تھی، وہ جو اس کا جاہ و جلال تھا، وہ جو سٹیٹس تھا، وہ جو بادشاہت تھی، وہ ساری چیزیں اس کو سیکریفائس کرنا پڑنی تھی، اور وہ شخص یہ نہیں کر سکا۔ تو بیسیکلی یعنی یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ دلیل کے ساتھ یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ آصف وسلم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور ایک عرصہ 40 سال کا عرصہ جو ہے جو کہ نبوت سے پہلے کا تھا، 40 سال کی عمر جو ہے وہ مکہ والوں میں گزاری، اور مکہ والے آصف وسلم سے ہر طرح سے بخوبی واقف تھے، اور وہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، آصف وسلم جو ہے یہ جھوٹ نہیں گھڑ رہے۔ اور پھر کیا ہے کہ فمن ازلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو افترا باندھے علی اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، او یا کذبا جھٹلائے بھی آیاتی ہی اس کی آیات کو، انہو بے شک وہ، لا یفلحو نہیں فلاح پاتے، المجرمون گناہگار۔ یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے کہ کوئی شخص اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس کی آیات کو جھٹلا دے، یعنی انکار کر دے، یعنی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان پر کبھی کوئی وحی نازل ہی نہیں کی۔ تو یہ کیا ہے کہ ایسے لوگ کیا ہیں، مجرم ہیں، اور یہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے لوگ جنہوں نے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے انجام سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ ان کو کس طرح سے جو ہے ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور ایک اور چیز بھی کہ جیسے کہ یعنی اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے نا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جبکہ آصف وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو ہمیں جو ہے آصف وسلم ہر معاملے میں کیا ہے کہ یعنی کامیاب شخص نظر آتے ہیں، ہر معاملے میں آپ کیا تھے، کامیاب ترین ہمیں انسان نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی کا کوئی بھی آپ رخ اٹھا لیں، کوئی بھی پہلو لے لیں، اس کی سٹڈی کر لیں، تو آپ کو کیا نظر آئے گا کہ آصف وسلم جو ہے اس معاملے میں کیا رہے، کامیاب ترین رہے۔ تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ آصف وسلم کی صداقت پر کیا ہیں، دلیل ہے کہ آصف وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ اور پھر کیا ہے، وَيَعْبُدُونَ۔ اچھا ایک چیز کہ جس طرح سے کہ یہ ہرقل کا واقعہ ہے، اسی طرح یقین کریں کہ اور بہت سے ایسے ہمیں واقعات پتہ چلتے ہیں کہ جس میں کہ یعنی جو مشرکین تھے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے آصف وسلم کا انکار کیا، یعنی ان کو آصف وسلم کی صداقت کا پتہ چل چکا تھا، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے انکار کیا۔ یہ ابو سفیان جو ہیں انہوں نے بھی یہ واقعہ کب بتایا، جب یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے خود جو ہے اس یعنی پورا واقعہ جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے جو اس کی بات جو ہے وہ ہرقل کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور پھر کیا ہے، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا،
ما ان چیزوں کی جو لا یضرہم نہیں ان کا کچھ بگاڑ سکتے، نہیں ان کو کچھ نقصان دے سکتے، ولا اور نہ ینفعہم نہ کچھ ان کو نفع دے سکیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ یعنی یہ سب ہستیاں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، کہ یہ سب ہستیاں کیا ہیں؟ شفعاؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ اللہ کے ہاں۔ اب کیا ہے کہ بیسیکلی یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ جو شرک کر رہے تھے تو بتوں کو اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا تھا، تو بیسیکلی اب وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں ان کی ہم عبادت کیوں کرتے ہیں، یعنی ان کو ہم اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے کیا ہے کہ ہم ان کو خوش رکھتے ہیں۔ اب بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں ایک اور جگہ پر بھی نظر آتی ہے کہ قرآن میں کیا کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یعنی تم جو ہے ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، کیونکہ یہ بت جو ہیں نہ تو تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں، یعنی ساری کی ساری جو طاقت اور اختیارات ہیں، جو قوت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو ایک اور جگہ ہمیں ان کا کیا جواب نظر آتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں ما نعبدوہم کہ نہیں ہم عبادت کرتے ان کی الا لیقربنا الی اللہ زلفا کہ یہ ہستیاں کیا ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، لیقربونا تاکہ یہ ہمیں قریب کر دیں الی اللہ اللہ کی طرف، یعنی یہ ہستیاں کیا ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں، یعنی بت جو ہیں ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں، اسی لیے ہم ان کی کیا ہے کہ ہم ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہیں، سفارشی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی یہ ایسی ہستیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارشیں قبول فرماتے ہیں۔ اب اس بات کا جواب ان کو دیا جا رہا ہے کہ قل کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اتنبئون اللہ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو بما لا یعلم ایسی چیز کے بارے میں جو کہ وہ نہیں جانتا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی بات کے بارے میں بتاتے ہو جو کہ اللہ نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کون ہے جو کہ یعنی تمام زمین اور آسمان جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ایک ایک چیز کے بارے میں وہ باخبر ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاتے ہو، آسمان اور زمین میں ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں پتا، اور تم لوگوں نے یہ چیز فائنڈ آؤٹ کر لی کہ بھی ہاں یہ جو بت ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ چیز تم لوگوں نے خود ہی فائنڈ آؤٹ کر لی، اور پھر تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، باخبر ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے۔ تو اگر جو ہے یعنی تم اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بتا رہے ہو اٹ مینس کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نالج میں نہیں تھی، اگر اللہ تعالیٰ کے نالج میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور پھر کیا ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، اما اس سے جو یشرکون جو تم شریک کرتے ہو، وما اور نہ تھے الناس وما کانا اور نہ تھے الناسو لوگ الا مگر امتن ایک امت، واحدتاً ایک، فاختلفوا پھر اختلاف کیا انہوں نے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی کیا تھا کہ جب انسانیت کا آغاز ہوا تو کیا تھا کہ سارے کے سارے لوگ کیا تھے، وہ ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی دین پر تھے، اور وہ ایک ہی دین کیا تھا کہ سارے کے سارے لوگ کیا تھے، توحید پر تھے، شرک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تمام کے تمام لوگ کیا تھے، توحید پر تھے۔ بیسیکلی آدم علیہ السلام
سے یعنی انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلمان تھے، توحید پر تھے، اور آگے سے جتنے بھی لوگ آئے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ توحید پر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فاختلفوا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ لوگوں نے جو ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیا، اور اس چیز کو بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے شیطان نے جو ہے لوگوں کو ورگلایا اور ان کو جو ہے غلط اس پہ ڈال دیا، اور کیا تھا کہ اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ شرک جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یعنی لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ نیک لوگ جو تھے جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں کو بڑا دکھ ہوا۔ اب شیطان نے ان کو کس طرح سے ورگلایا کہ اچھا تم ایسے کرو، تم ان کی جو ہے نا تصویریں بنا کے رکھ لو تاکہ تم لوگ کو یہ یاد رہیں گے۔ اب نیک لوگوں کو تصویریں سامنے ہوگی، تم ان کو یاد رکھو گے تو تمہیں نیکی کرنا بھی یاد رہے گا، ان کی نصیحتیں تمہیں یاد رہیں گی۔ اور پھر کیا ہوا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں نے تصویروں سے ہٹے تو شیطان نے کیا بہکایا کہ ان کے مجسمے بنا لو، تو لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے پھر مزید ان کو کیسے پھسلایا کہ یہ تو کیا ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، یہی خدا ہیں، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں نے اس طرح سے جو ہے وہ بت پرستی شروع کر دی، شرک شروع کر دیا، اور کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو شریک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا، اگر نہ ہوتی کلمتن ایک بات، سبقت جو پہلے ہو چکی، من ربکا تیرے پروردگار کی طرف سے، لقضیا تو فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، فیما اس چیز کے بارے میں، فی ہی جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بات جو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو کیا تھا کہ ان کے درمیان پھر فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی یہ جو اختلافات ہیں جو لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ بن گئے، اور لوگوں نے مختلف مذاہب جو ہے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق مختلف قسم کے دین جو ہے وہ کریٹ کر لیے، تو کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات پہلے سے مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو پھر کیا تھا کہ ان کے بیچ میں فوراً کی فوراً اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے۔ اور یہ بات کیا تھی کہ دنیا میں انسان کو فری ول دے دی گئی ہے، پوری آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی شرک جیسا بڑا گناہ بھی وہ کر سکتا ہے، اس کو اس بات کی آزادی دے دی گئی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کو فری ول دے دی گئی، اور یہاں پر انسان جو ہے جو چاہے کر لے، اس کو فوراً جو ہے پکڑ کر اسے کریکٹ نہیں کیا جاتا۔ یعنی ایسا نہیں کیا جاتا کہ جہاں پر کسی نے غلط کیا تو فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو پکڑ کر سزا دے دیں اور اس کو کریکٹ کر دیں، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ بیسیکلی دارالعمل ہے، یہاں پر عمل کرنے کی جگہ ہے، اور جہاں پر جزا ملے گی وہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کہ کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا، اس پر جو جزا ملے گی وہ کب ملے گی؟ آخرت میں ملے گی۔ اس دنیا میں جو ہے نا فوراً لوگوں کو ان کے گناہوں پر، ان کے غلط کاموں پر پکڑ کر ان کو تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی دنیا دارالعمل نہ ہوتا اور آخرت جو ہے دارالجزا نہ ہوتی، اور دنیا ہی میں جزا اور سزا کا عمل بھی ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کچھ لوگ شرک کرتے یا گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، یعنی ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ اور بیسیکلی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو پچھلی قوموں کو تباہ بھی کیا گیا تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے جیسے ہی شرک کیا تو انسٹنٹلی ان کو جو ہے وہ پکڑ کر سزا دے دی گئی ہو، بلکہ ان کو جو سزا ملی وہ کس اس میں تھی کہ انہوں نے نبی کا انکار کیا، واضح آیات اور معجزات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، ان تمام نشانیوں، تمام معجزات اور رسول ہونے کے باوجود پھر کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور خوب جو ہے ان کو مہلت دی گئی، یعنی ایک عرصہ جو ہے ان کو دیا جاتا کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور پھر فائنلی جو ہے ان کو تباہ کیا گیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فوراً کی فوراً جو ہے انسان کو ہلاک کر کے تباہ کر کے جو ہے فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ اسے مہلت دی جاتی ہے کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہر طرح سے جو ہے چیز اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے وَيَقُولُونَ،
اور کہتے ہیں لولا کیوں نہ انزلا اتاری گئی علیہ اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے پروردگار کی طرف سے. فقل پس کہہ دیجئے انما سوائے اس کے نہیں کہ الغیب غیب کا علم للہ اللہ ہی کے لیے ہے. فانتظروا پس تم انتظار کرو انی میں بھی معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اب ایک اور ان کا آبجیکشن تھا کہ مشرکین مکہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہو رہا، یعنی کوئی معجزہ جو ہے ان پر کیوں نہیں نازل ہو رہا. اور یہ بھی بار بار وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اچھا کوئی ایسی چیز نازل ہونی چاہیے، جیسے کیا کہتے تھے کہ یہاں پر جو ہے چونکہ مکہ جو ہے بالکل ایک بنجر اور ویران جسے کہہ لیں کہ بنجر اس کی زمین ہے، وہاں پر چشمے وغیرہ نہیں ہیں، تو کیا تھا کہ کیا کہتے تھے کہ یہاں پر جو ہے چشمے بہا دیے جائیں، یہاں پر جو ہے باغ جو ہے وہ بن جائیں، اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے کر دیے جائیں تو ہم جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے. تو بیسیکلی اس چیز کا جواب دیا جا رہا ہے کہ غیب کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کب کوئی معجزہ جو ہے وہ دکھانا ہے یا دکھانا ہے یا نہیں دکھانا. تو بیسیکلی یہ چیزیں جو ہیں یہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے جس طرح کا چاہے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ معجزہ دکھا سکے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہیں، اور اس کا علم اسی کو ہے کہ وہ کب ان چیزوں کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا. اور پھر کیا ہے کہ فانتظروا پس تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یعنی کہا جا رہا ہے کہ اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں. اور پھر کیا ہے وَإِذَا اور جب اذقنا ہم مزہ چکھاتے ہیں الناسا لوگوں کو رحمتاً رحمت کا من بعدی بعد میں ضرائی تکلیف کے مستہم جو اسے پہنچی اذا اسی وقت لہم ان کے لیے لہم مکرن فی میں آیاتنا ہماری آیات میں. کل کہہ دیجئے اللہ اللہ اسرعو بہت جلد کرنے والا ہے مکرا ہیلا. انا بے شک رسولنا ہمارے فرشتے یکتبونا لکھتے جاتے ہیں ما تمکرون جو تم ہیلے کرتے ہو. اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کسی تکلیف آنے کے بعد جب اس کی تکلیف کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آسانی دے دی جاتی ہے، جب اس کو یعنی رحمت کیا ہے جب تکلیف کے بعد انسان کو آسانی ملتی ہے، جب انسان کو رحمت کا مزہ چکھایا جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ فوراً ہماری آیات میں ہیلے کرتا ہے، مکر کرنے لگتا ہے. اب یہ کس طرح سے مکر ہوتا ہے؟ بیسیکلی کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو خوب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، خوب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے کہ ہماری آیات میں وہ مکر کرتا ہے. یعنی کس طرح سے کہ چیزوں کو دوسروں کی طرف ایٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کی طرف اس چیز کو منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو میرے پاس آسانی آئی ہے یہ کیا ہے فلاں کی وجہ سے آ گئی ہے، فلاں کی وجہ سے آ گئی. یا پھر یہ کہہ دینا کہ اچھا یعنی بیسیکلی کہ یہ تو دنوں کے ہیر پھیر ہیں کہ کبھی اچھا وقت آ گیا، کبھی مشکل وقت آ گیا، کبھی تنگی آ گئی تو کبھی آسانی ہو گئی. یعنی یہ تو زندگی بس اسی چیز کا نام ہے، یہ تو یعنی ایک پیٹرن ہے، اسی پر زندگی چلتی ہے. یعنی بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی آسانی آ گئی ہے، یہ تو بس یہ کہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اس کا پیٹرن ہی یہی ہے کہ کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن، یہ خود سے خود آ جاتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی زندگی میں آسانی بھیجی ہوتی ہے اس چیز کو وہ ٹوٹل اگنور کر دیتا ہے، بالکل اس چیز کو پیچھے ڈال دیتا ہے. یعنی کیا ہے کہ ناشکری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس چیز کو منسوب نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل کے بعد کیا تھا کہ اس کو آسانی دے دی. یہ کیا ہے مکرم فی آیاتنا ہماری آیات میں. یعنی بیسیکلی انسان کو بڑے اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میری زندگی میں اگر میری مشکل
جو ہے وہ سالو ہو گئی ہے، میری تکلیف دور ہو گئی ہے، میرے پرابلم سالو ہو گئے ہیں، تو کیا ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوئے ہیں، اس کی خاص مہربانی، اس کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن کیا ہے کہ ان چیزوں میں وہ کیا کرتا ہے، مکر کرتا ہے، ہیلے کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ وجہ نہیں تھی، وجہ کچھ اور تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، اسراؤ مکرا، کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہے ہیلا کرنے والا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے تدبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہوتی ہے کہ جب انسان اس طرح کا رویہ دکھاتا ہے اور اتنی ناشکری کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس رحمت کو بالکل ڈینائی کر دیتا ہے اور دنوں کا ہیر پھیر اور زندگی کا ایک پیٹرن کہہ دیتا ہے کہ بھئی زندگی کا نام ہی یہی ہے، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر کیا تدبیر کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے نا اور ڈھیل دے دی جاتی ہے، اور ڈھیل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ پھر اور نافرمانی کریں اور برائی کر لیں، اور پھر جو ہے ان کی پکڑ کی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر یہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہوتا کہ مومن قطعاً بھی اس طرح سے نہیں کرتا، بلکہ مومن کی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے جب اس کو تکلیف ملتی ہے تو کیا کرتا ہے، صبر دکھاتا ہے، اور جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہ چیز کہ جب صبر پر تکلیف پر صبر کرنا اور نعمت پر شکر ادا کرنا، یہ کیا ہے کہ یہ مومن کے علاوہ یہ بات کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی، یعنی یہ مومن کی خاص خوبی ہے کہ تکلیف ملے تو صبر کرتا ہے، اور نعمت ملے تو کیا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے یہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہے کہ جب نعمت ملے تو شکر گزاری کے بجائے کیا ہے کہ مکرن فی آیاتنا، ہماری آیات ہی میں مکر کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی یہ تو دنوں کے ہیر پھیر ہیں۔ اب یہ چیز بھی کہ اب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا جو ہے تکلیف ہٹ جانے کے بعد یعنی بالکل اللہ تعالیٰ سے وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس کی تکلیف ہٹ چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب دنیا دینا شروع کر دیتے ہیں، اور دنیا کس طرح سے ملتی ہے کہ اس کو ڈھیل جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی دنیا فراخ کر دے، اللہ تعالیٰ جس کی دنیا فراخ کر دے اور وہ اس کو ڈھیل نہ سمجھے تو اس کی عقل کیا ہے، فریب خوردہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل جو ہے نا وہ دھوکے میں آ چکی ہے اگر انسان کی دنیا فراخ ہے اور وہ اس کو ڈھیل نہیں سمجھتا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اگر انسان نافرمانی کے باوجود یعنی صاف وہ گناہوں میں ملوث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، بہت سارے نافرمانی کے کاموں میں انوالو ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دنیا دے رکھی ہے۔ نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو بہت دنیا دے رکھی ہے تو پھر اس پر اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں بے شک گناہ گار ہوں لیکن لگتا ہے میرا رب مجھ سے بڑا راضی ہے اسی لیے مجھے دنیا بہت دے رکھی ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ پھر اس کی عقل کیا ہے، فریب خوردہ ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ ایسے میں کیا ہے کہ اس کی عقل جو ہے نا وہ دھوکے میں آ چکی ہے، کیونکہ یہ پھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے جو کہ اس کو دی جا رہی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ہمارے فرشتے جو ہیں ان کے تمام ہیلوں کو لکھتے جاتے ہیں، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا میں انسان کی فوراً پکڑ نہیں ہوتی کہ جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے تو فوراً اس کو جو ہے پکڑ کر سزا دے دی جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ جو بھی یہ غلط کام کر رہے ہیں، جو بھی ان کی یہ برائیاں ہیں، ان کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کری جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو لکھا جا رہا ہے۔ اور یہ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ آخرت میں جو ہے انہی پر جو ہے اسی ریکارڈ کو جو ہے ان کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر اسی کی بنیاد پر جو ہے ان کی پکڑ ہوگی اور سزا دی جائے گی۔ اور پھر کیا ہے، هو الذی، وہی ذات تو ہے جو یسیرکم، تمہیں لیے پھرتا ہے، فی البری، خشکی میں، والبحری، اور دریا میں، سمندر میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب تم ہوتے ہو، فی الفلک کی کشتیوں میں، وجرینا، اور وہ چلنے لگتی ہیں، بہم ان کو لے کر بریح، ساتھ ہوا کے، طیبتن، پاکیزہ یعنی موافق، وفرحوا، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بہا، ان سے،
جاءتھا آ جاتی ہے، ریحن ہوا، جاءتھا آتی ہے ان پر یعنی ان کشتیوں پر، ریحن ہوا، ہوا کیسی آتی ہے، عاصفن تیز و تند، وجاءہم اور آتی ہیں ان پر الموج لہریں، من کل مکان ہر جگہ سے، وظنوا اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ احیطا گھیر لیے گئے، بہم ان کے ساتھ، دعوا پکارتے ہیں اللہ اللہ کو، مخلصین خالص ہو کر، لہ الدین اسی کی بندگی میں، اور کیا پکارتے ہیں، لئن البتہ اگر انجیتنا تو نجات بخشے گا ہمیں، من ہذہ اس سے، لنکونن تو ہم ضرور ہوں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ تمہیں خشکی پر اور سمندر میں لیے لیے پھرتا ہے۔ یعنی لیے لیے پھرتا کیا ہے کہ اگر انسان حفاظت کے ساتھ، امن کے ساتھ خشکی پر چلتا پھرتا ہے تو یہ حفاظت اور یہ امن جو ہے کس کی وجہ سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہم انسان جو ہیں اس زمین پر کیا ہے کہ پوری سیفٹی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ کیا ہے چلتے پھرتے ہیں، یعنی بڑے مزے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ سمندر میں بھی اگر ہم با حفاظت سفر کرتے ہیں تو وہ کس کی وجہ سے کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی حفاظت کی وجہ سے ہم وہاں پر محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی زمین پر بھی اگر محفوظ ہیں تو کیوں محفوظ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے۔ سمندر میں بھی اگر محفوظ ہیں تو کیوں محفوظ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے۔ ہوتا کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں جو ہیں ان ہواؤں کی وجہ سے کیا ہے کہ ان سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں تو وہ ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان کشتیوں میں سوار ہوتا ہے تو سمندر میں ظاہر سی بات ہے ہوا ہوتی ہے، اور وہ ہوا کیا ہے بڑی موافق ہوتی ہے، کیونکہ کشتی کو چلانے کے لیے بھی جیسے کیا ہے کہ ایک اچھا سا انوائرمنٹ چاہیے نا سمندر کا، تبھی تو بڑی سموتھلی اور بڑے اچھے طریقے سے چلے گی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب سمندر کی ہوا بڑی موافق ہوتی ہے، یعنی ہر لحاظ سے بڑی اچھی ہوتی ہے کشتی کے سفر کے لیے، فرحوا بہا تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ واو بڑا زبردست ہے، ہر چیز بڑی اچھی ہے۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے، جاءتھا ریح عاصف، ایک دم سے جو ہے نا بڑی تیز قسم کی ہوا آ جاتی ہے، یعنی طوفان میں انسان جو ہے وہ گھر جاتا ہے۔ سمندر میں تھا، بڑی اچھی زبردست ہوا تھی، زبردست موافق جو تھا ماحول تھا، لیکن کیا ہوا کہ ایک دم سے جو ہے طوفان آ گیا، اور موجیں کیسے تھیں، کل مکان ہر جگہ سے بڑی بڑی لہریں جو تھیں اس نے اس کشتی کو گھیر لیا۔ اب ایسے میں جب کہ طوفان ہے اور کشتی جو ہے انسان کی بڑی بڑی لہروں میں پھنسی ہوئی ہو، تو ایسے میں ان لوگوں نے کیا خیال کیا جو کہ کشتی پہ سوار تھے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ کہ اب ہم گئے، اب ہم نہیں بچ سکتے، اب تو ہم جان سے گئے۔ تو ایسے میں کہ جب انسان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، بالکل لاسٹ مومنٹ ہے، تو ایسے میں انسان جو ہے نا وہ تمام ہستیاں، وہ تمام چیزیں جن کو اپنی عام زندگی میں سمجھتا تھا کہ اچھا ان کی وجہ سے ہمیں یہ مل گیا، ان کی وجہ سے ہمیں یہ مل گیا، ان کی وجہ سے ہم سیف اینڈ سیکیور ہیں، ان تمام چیزوں کو انسان بھول جاتا ہے۔ یہ وہ مومنٹ ہے کہ جب انسان جو ہے نا یعنی بالکل کیا ہوتا ہے کہ اپنی فطرت پر آ جاتا ہے، کیونکہ باقی جو چیزیں اس نے ایک یعنی جسے کہہ لیں کہ ایک نکلی سی اپنے اوپر ڈالی ہوتی ہیں، خول جو چڑھایا ہوتا ہے، تو ایسے میں اس کا وہ خول جو ہے نا وہ اتر جاتا ہے، اور جب وہ ایسے لمحے پہ پہنچتا ہے کہ موت اس کے سامنے، اس کو نظر آ رہا ہے اور اسے مدد چاہیے کہ کوئی ہستی اس کو اس موت کے منہ میں سے نکال لے، تو ایسے میں کیا کہتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر خالص اللہ تعالیٰ کو انسان پکارتا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، ساری ہستیاں سب چیزیں انسان بھول جاتا ہے، صرف اور صرف خالص ہو کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگتا ہے۔ الدین جو ہے یعنی صرف اور صرف اسی سے دعا مانگتا ہے، اور دعا کیا مانگتا ہے کہ اگر تو نے ہمیں
نجات بخش دی، لا ان انجیتنا، اگر تو نے ہمیں نجات بخش دی تو پھر کیا ہوگا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، یعنی پھر ہم جو ہے نا یعنی خاص تیری ہی بندگی کریں گے۔ شکر گزاری کیا ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرے، کسی اور کی بندگی نہ کرے۔ تو بیسیکلی انسان ایسے موقع پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اور اس میں جو ہے نا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل جو کہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اب کیا ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا تب تک یہ کفر پر ہی تھے، اور کیا تھا کہ یہ بھاگ کر سمندر کی طرف چلے گئے، کیونکہ ان کو لگا کہ اچھا اب تو چونکہ مسلمان جو ہیں وہ غالب آ چکے ہیں، تو ایک یوزول جو رویہ ہوتا ہے کہ فاتح قوم کا، کہ بھئی جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ اپنی جو مفتوح لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کرتے ہیں اور ان سے بدلے لیے جاتے ہیں، تو اس کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اب شاید ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ حالانکہ یہ ریالٹی کیا تھی کہ ایسا نہیں کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام لوگوں کو معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ تو بہرحال اکرمہ بن ابی جہل جو ہے یہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کر اور سمندر کی طرف چلا گیا اور کشتی میں سوار ہوا۔ وہاں پر کیا ہوا کہ کشتی جو تھی وہ اسی طرح طوفان میں گھر گئی۔ تو اب جتنے بھی لوگ اس کشتی پر سوار تھے کہ سب نے جو ہے، اب وہ چونکہ مشرک تھے لیکن سب کے سب کیا تھے کہ انہوں نے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ ان سب نے اپنے بتوں کو بھول گئے، اپنے شریکوں کو بھول گئے، کیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے۔ اب یہ منظر دیکھ کر جو ہے نا اکرمہ بن ابی جہل ان کو یہ خیال آیا کہ اچھا یہی تو وہ بات ہے، یعنی یہی تو وہ چیز ہے جس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک عرصے سے بتا رہے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، صرف وہی ایک اللہ ہے جو تمہاری مشکل کو دور کر سکتا ہے، جو تمہیں نقصان سے بچا سکتا ہے، جو تمہاری تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک اللہ ہی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے اس نے کیا سوچا کہ اگر وہ زندہ بچ گیا تو وہ واپس مکہ جائے گا اور جا کر جو ہے وہ اسلام قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان کی جان کی حفاظت کی، اور کیا تھا کہ وہ واپس آئے اور انہوں نے واپس آ کر جو ہے مکہ آ کر جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ اور پھر کیا ہے، فلما، پھر جب انجاہم ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا اسی وقت ہم وہ یبغون فی الارض زمین میں شرارت کرنے لگتے ہیں، بغیر الحق کی، بغیر حق کے یعنی ناحق۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما سوائے اس کے کچھ نہیں کہ بغیکم، تمہاری سرکشی، علی انفسکم، تمہاری ہی جانوں پر ہے، متاع، قلیل فائدہ ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، ثم پھر الینا، ہمارے پاس، مرجعکم، لوٹ کر آنا ہے تمہیں، فننبئکم، پھر ہم تمہیں بتائیں گے، بما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون، عمل کرتے۔ اب کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں کہ بیسیکلی آیات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے اور اسے یہ ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہستی ہے جو کہ صحیح حقدار ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور ایسے موقع پر جو ہے بہت سے لوگ اس چیز کو گیٹ بھی کر لیتے ہیں، اس چیز کو پا جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وقتی طور پر ریئلائز کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی وہ تمام چیزیں ہٹ جاتی ہیں، وہ تکالیف مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی اسی روش پر جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو وہ زمین میں ناحق جو ہے وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں، ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ اور ناحق شرارت کیا ہے، یعنی پھر سے اپنی اسی شرک میں جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں، انہی باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، انہی گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اسی سرکشی میں جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، یہ جو کیا ہے، انما بغیکم علی انفسکم، یعنی یہ جو تم سرکشی دکھاتے ہو اس کا اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی اگر تم اپنی سرکشی سے باز آتے ہو، جیسے کہ کیا تھا کہ طوفان میں گھرے، اپنی سرکشی سے باز آئے اور اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر پکارا
اور وعدہ کیا کہ آئندہ ہم اسی طرح شکر گزار رہیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی بندگی کریں گے، تو اس بندگی کا فائدہ کس کو ملا؟ انسان ہی کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بچا دیا، اس کی حفاظت کی۔ اب اگر وہ واپس اپنی اسی سرکشی پر پلٹ جاتا ہے تو کیا ہے کہ اس کا نقصان اللہ تعالیٰ کو نہیں ملے گا، بلکہ کیا ہے؟ بغیکم علی انفسکم، یہ سرکشی تمہیں ہی نقصان دے گی۔ اور کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قلیل ہے، یعنی تھوڑی سی وقتی جو ہے فائدے ہیں، ٹیمپرری انجوائمنٹ ہے، ہر چیز ٹیمپرری ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان اس عارضی فائدے اور عارضی لذت اور عارضی انجوائمنٹ کی پیچھے جو ہے پھر سے اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر ریزن بھی بتا دی گئی کہ جب انسان ایک بار جو ہے وہ باز آ گیا اور خالص اس نے کر لیا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر سے جو ہے وہ بغی پر آ گیا، پھر سے سرکشی کی طرف آ گیا۔ تو یہ سرکشی کی طرف آنے کی وجہ کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، یعنی یہ جو زندگی کے یہ جو قلیل سے فائدے ہیں، مختصر سے فائدے ہیں، زندگی کی یہ جو ٹیمپرری انجوائمنٹ ہے، یہ چیز انسان کو جو ہے وہ پھر سے جسے کہہ لیں کہ ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے۔ لیکن حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا بے شک بہت اٹریکٹیو ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ صرف متاع ہے، یہ عارضی ہے، یہ اٹرنل نہیں ہے، یہ ہمیشگی نہیں ہے اس میں۔ یعنی کچھ دیر کا اگر تم فائدہ اٹھا لو گے اور اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکش بن کے رہو گے تو یہ چیز ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ثم الینا مرجعکم، فائنلی ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ سب چیزیں بتا دے گا جو کچھ ہم یہاں پر کرتے رہے، جو بھی ہم نے عمل کیے۔ اور یہ صرف ہمیں انفارم نہیں کیا جائے گا کہ اچھا تم دنیا میں یہ کر کے آئے ہو، اس انفارم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اسی کے مطابق جو ہے جزا اور سزا دی جائے گی۔ اب کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو کہ بہت عارضی ہے، بہت قلیل ہے، اور اس کے پیچھے انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی جو ہے حقیقت، اس کی ریالٹی جو ہے وہ ایک مثال کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے۔ کیونکہ دنیا جو ہے نا انسان کو بہت بڑے دھوکے میں جو ہے نا ڈال دیتی ہے۔ بظاہر اسے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی زبردست قسم کی چیز ہے، اس پہ میں قطعاً کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں اس بات پر کمپرومائز کر سکتا ہوں کہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جاؤں، گناہ کر جاؤں اور اپنی آخرت کو داؤ پر لگا جاؤں، لیکن دنیا پہ کمپرومائز میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ بہت بہت زیادہ اٹریکٹیو اس کو دکھائی دیتی ہے، اس کی اٹریکشن سے وہ نکل نہیں پاتا۔ اب کیا ہے کہ دنیا بے شک بہت اٹریکٹیو ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک مثال کے ذریعے سے بتائیں گے۔ انما، اس کی سوا کچھ نہیں کہ مثل، مثال الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی۔ اس دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ کما، جیسا کہ پانی، انزلناہ، ہم نے برسایا اس کو، من السمائی، آسمان سے۔ یعنی دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم آسمان سے برساتے ہیں۔ آسمان سے پانی کو برسایا یعنی بارش، اور اس بارش کے برسنے سے کیا ہوتا ہے؟ فاختلط بہ نبات الارض، کہ اس سے پھر کیا ہے؟ ملا جلا زمین کا سبزہ نکلتا ہے۔ یعنی زمین جو ہے نا، جیسی بارش آتی ہے، اس بارش کی وجہ سے زمین کیا ہوتی ہے؟ سرسبز ہو جاتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، اتنے خوبصورت پھول، پھل، یعنی بے شمار قسم کی چیزیں جو ہیں زمین پر جو ہے وہ گرو کر جاتی ہیں۔ زمین جو ہے خوبصورت لینڈسکیپنگ جو ہے نا اس کی ہو جاتی ہے۔ اس بارش کی وجہ سے تو ہماری زمین جو ہے کتنی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے، کتنی گرین نظر آتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مما یأکل الناس والانعام، یعنی ان تمام چیزوں سے پھر انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کیا ہے کہ جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب اخذت، پکڑ لیتی ہے الارض، زمین، زخرفہا، اپنی رونق کو، وزینت، اور مزین ہو گئی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب خوب زمین جو ہے یعنی خوشنما ہو جاتی ہے، خوب سبزے سے بھر جاتی ہے، یعنی جسے کہہ لیں کہ پورے اپنے عروج پر چلی جاتی ہے، زمین کی خوبصورتی جو ہے اس بارش کی وجہ سے فائنلی کیا ہے؟
اپنے عروج پر چلی جاتی ہے، بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، وَظَنَّ، اور خیال کیا، اہلُہا، زمین والوں نے، انہم، کہ وہ، قادرون علیہا، کہ اس پر وہ پوری پوری قدرت رکھتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ خوب خوب جو ہے زمین خوبصورت ہو گئی، پھل پھول سب کچھ آ گیا، اور انسان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ اس چیز پر پورا پورا جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. یعنی یہ چیزیں اب کبھی بھی ختم نہیں ہونے لگی، اتنی یہ عروج پہ جا چکی ہیں، اتنا زبردست سب کچھ بن چکا ہے، اب یہ کبھی بھی اس کو زوال نہیں آنے لگا، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. ایسا ممکن نہیں کہ اب یہ جو اتنی خوبصورتی زمین نے پکڑ لی اب یہ کبھی بے رونق بھی ہو جائے گی، یہ کبھی بنجر اور ویران بھی ہو سکتی ہے. نہیں نہیں، زبردست ہو چکی ہے، اب کبھی ویران نہیں ہو سکتی. انسان کیا خیال کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کہ اب یہ کبھی جو ہے ختم نہیں ہونے لگا. لیکن ہوتا کیا ہے، آتاہا، اس پر آ پہنچا، امرنا، ہمارا حکم، لیلن، رات کو، او نہارا، یا دن کو. اب ان تمام چیزوں میں زندگی اپنے عروج پر ہے اور انسان کیا ہے، قادرون، یعنی خوب خوب اس دنیا کی زندگی میں محو ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ زندگی ایک دن اینڈ ہو جانی ہے. اتنا وہ اس زمین میں، اس زندگی میں جو ہے وہ محو ہو چکا ہے. فائنلی ہوتا کیا ہے کہ ایک دن، ایک رات یا ایک دن میں کیا ہوتا ہے کہ آتاہا امرنا، ہمارا حکم آ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، اور یہ حکم کیا ہے کہ اس کی موت کا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے ختم ہونے کا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، کر دیا ہم نے اس کو کٹا ہوا ڈھیر، کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، کہ ایسے کہ جیسے کہ کل یہاں پر کچھ موجود ہی نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم آتا ہے یا اس کی موت کا حکم آتا ہے تو وہی زمین جو کہ اپنی پوری عروج پر تھی، اپنی پوری رونق پر تھی، خوب خوشنما تھی، اور انسان کو لگ رہا تھا کہ کبھی زوال نہیں آنے لگا، تو اس ایک حکم کے بعد کیا ہوتا ہے، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، کٹا ہوا ڈھیر کر دیا، ایسا اس کو ختم کیا کہ وہ کیا ہے، کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، کہ ختم بھی ایسے ہوئی کہ جیسے کہ کبھی تھی ہی نہیں. یعنی ایسا صفحہ ہستی سے اس چیز کو مٹایا گیا کہ اس کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ کبھی یہاں پر وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. اور کیا ہے، کذالک، اسی طرح، نفصلو، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات، نشانیاں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں، جو کہ کیا ہے کہ صرف ظاہری چیزوں پر جو ہے اس کے دھوکے میں نہیں آتے، بلکہ چیزوں کو بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں، بڑے غور سے دیکھتے ہیں، بہت چیزوں کو جو ہے وہ ان پہ غور و فکر کرتے ہیں. اب بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو مثال دی گئی ہے کیا ہے کہ بارش کا پانی آتا ہے اور زمین جو ہے سرسبز اور رونق والی ہو جاتی ہے، خوب اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سپرنگ آتا ہے، بہار آتی ہے، تو کیا ہے کہ خوب خوب زمین جو ہے نا خوبصورت ہو جاتی ہے، سرسبز گھاس ہو جاتا ہے، اور درخت جو ہیں وہ خوب پھلوں والے، اور پتے آ جاتے ہیں، پھول اتنے زبردست قسم کے، اتنے زیادہ، یعنی گارڈنز میں جائیں تو وہاں دیکھیں کتنے زیادہ یہ بے شمار جو ہے وہ پھول وغیرہ ہوتے ہیں، ساری چیزیں، یعنی خوب خوب رونق ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورتی آ چکی ہوتی ہے. اور پھر یہ پہنچتی ہے اپنے عروج کو، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، خزاں آتی ہے. خزاں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں، اور خزاں کے اینڈ پہ جو ہے دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہی درخت جس پہ کہ اتنے زیادہ پتے ہوتے ہیں، تو اس پہ ایک پتا بھی نہیں بچتا، ایک پتا بھی نہیں بچتا، اور وہ سارے اتنے خوبصورت رنگ رنگ کے پھول جو ہیں سارے مرجھا چکے ہوتے ہیں، سارے جو ہے کرش ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ پیروں کے نیچے مسلے جا چکے ہوتے ہیں. یعنی لگتا ہی نہیں ہوتا کہ کبھی یہاں پر اتنے زیادہ پھول بھی تھے، یا کبھی اس درخت پر جو ہے اتنے زیادہ پتے بھی تھے. ایک جھڑے ہوئے درخت کو دیکھ کر کوئی انسان یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کبھی یہ درخت جو ہے پورا ہرا بھرا بھی ہوگا. یعنی بظاہر تو ہم چونکہ اس پروسیس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اچھا پتے آ گئے، ہرا بھرا ہو گیا، پھر سے جھڑ گئے، اور پھر سے جو ہے وہ ہرا بھرا ہو گیا،
تو ہمارے لیے یہ معمول کی چیزیں بن جاتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا خزاں آئی ہے، اس کے بعد بہار آئے گی، پھر سے پتے آ جائیں گے. لیکن اگر ہم اس درخت کی جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے کہ جب اس پہ کوئی پتا نہیں ہوتا، خزاں کے اس میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو دیکھ کے ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس پر کبھی جیسے بہار آئی ہی نہیں تھی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. یعنی انسان جو ہے، یعنی یہاں بارش سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو زندگی دیتے ہیں اور زندگی کے بعد اس کو زندگی کی نعمتیں دینا شروع کرتے ہیں. اور یہ نعمتیں جو ہے بارش، یعنی اس کو کہا گیا، بارش سے مثال دی گئی کہ یہ نعمتیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آہستہ 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 کیا ہے کہ یہ نعمتیں اپنے عروج کو پکڑ لیتی ہیں. یعنی انسان کو جوانی مل جاتی ہے، فل میچورٹی آ جاتی ہے، ہر طرح سے اس میں اس کا جسم جو ہے طاقتور اور توانا بن جاتا ہے، اس کے پاس دولت آ جاتی ہے، صحت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے. یعنی کیا ہے کہ اس کی نعمتیں اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہیں. اور یہ جب نعمتیں اس کے عروج کو پہنچتی ہیں تو ان نعمتوں کو پا کر انسان کو کیا لگتا ہے کہ اب کوئی کام میری پہنچ سے دور نہیں ہے، ہر چیز میرے لیے ایکسیسیبل ہے، کوئی کام کوئی چیز میرے لیے مشکل نہیں ہے. یعنی میں ہر چیز کو کر سکتا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اور یہ کہ ان نعمتوں کو میں جیسے چاہے استعمال کروں. یعنی مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ نعمتیں میری ہیں، میں جیسے چاہے اپنی جوانی کو استعمال کروں، میں جیسے چاہے اپنی دولت کو استعمال کروں، جیسے چاہے میں اپنی صلاحیت کا استعمال کروں، جیسے چاہے میں اپنی طاقت کو استعمال کروں. یہ ساری چیزیں میری ہیں، مجھ سے ان چیزوں کو کوئی نہیں لے سکتا. یعنی انسان کو یہ گمان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، فار ایور ہیں، ان کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور میں جیسے چاہے ان چیزوں کو استعمال کروں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک دم سے جو ہے وہ پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں. انسان پر جو ہے موت واقع ہو جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ ایک بوڑھے انسان کو دیکھیں، یعنی ایک بوڑھا شخص جو کہ بالکل یعنی اپنی کمزوری کی، جسے کہہ لیں کہ بہت زیادہ اس میں کمزوری آ جاتی ہے، اور وہ چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اتنی زیادہ جھریاں آ جاتی ہیں، اس کے بال سارے سفید ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے وہ دوسروں پر محتاج ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جس نے اس کو اس کی جوانی میں نہیں دیکھا ہوتا، تو وہ بچہ یقیناً جو ہے نا، اس کے لیے یہ امیجن کرنا مشکل ہوگا کہ اچھا کبھی یہ شخص جوان بھی تھا، کبھی یہ شخص یوں زمین پر دندناتا پھرتا تھا، اور اپنی طاقت پر اس کو کیا تھا کہ بڑا غرور تھا کہ میرے سامنے کوئی بھی چیز کچھ نہیں ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان ایسے حال کو پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اسے جو ہے یعنی بالکل اس کی چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. اور ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو پھر تو وہ ٹوٹلی جو ہے اس سے ہر چیز جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ایسے تھا کہ جیسے کہ یہ چیزیں کبھی موجود ہی نہیں تھیں. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور جب واپس چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ تو اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں، لیکن ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اس شخص کا حال ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ کبھی وہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، کبھی اس کی ذات اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھی، کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. یعنی سرے سے ہر کوئی انسان جو ہے، یعنی اس کے جو ایون کے جو اس کے ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے جاننے والے، وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یعنی ٹوٹل ایک جنریشن چینج ہو جاتی ہے، تو کوئی اس کو یاد بھی نہیں رکھتا کہ وہ شخص جو ہے کبھی اس دنیا میں بسا بھی تھا. کَأَلَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ، کہ کبھی کل یہاں پر کوئی چیز تھی بھی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز بتا کر اس دنیا کی حقیقت انسانوں پر واضح کی جا رہی ہے کہ انسان اس ظاہر پرستی کی وجہ سے، یعنی دنیا کا ظاہر دیکھ کر کہ یہ اتنی خوبصورت اور اٹریکٹیو نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ساری چیزیں دے دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں وقتی ہوتی ہیں. اور یہ جو جوانی، دولت، صحت، صلاحیت، طاقت، یہ ساری چیزیں دی ہوتی ہیں، یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے. ایک امتحان کے طور پر یہ چیزیں دی جاتی ہیں کہ کون انسان ان چیزوں کو درست طور پر استعمال کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں میری اپنی ہیں، اور میرا اپنا ہی کوئی کریڈٹ ہے ان چیزوں کو لینے میں،
اور کیا ہے کہ میں ان پر کیا ہوں، قادرون، پوری پوری قدرت رکھتا ہوں، ان چیزوں کو میں جو ہے وہ پریزرو کر سکتا ہوں، یہ چیزیں میرے سے کہیں نہیں جانے لگیں۔ اور بیسیکلی کیا ہے کہ ان چیزوں کے لیے انسان بہت سارے ہاتھ پیر بھی مارتا ہے کہ کسی طرح ان چیزوں کو وہ پریزرو کر لے اور زیادہ سے زیادہ دیر تک جو ہے ان چیزوں کو رکھ سکے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے کہ میں بوڑھا نہ ہوں، بوڑھا نہ ہوں، بوڑھا نہ ہوں، لیکن ایونچولی اس کو بوڑھا ہونا ہے، یہ چیز اس سے جانی ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہاں پر جو ہے زندگی کی حقیقت جو ہے ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ انسان اس کے دھوکے میں نہ آئے، اس کی ظاہری خوبصورتی میں گم ہو کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ بلائے۔ یہ ایک دن چیزیں کیا ہیں، ختم ہو جائیں گی، اور یہ ختم ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے کہ کبھی ان کا وجود بھی نہیں تھا، سرے سے ٹوٹل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ آیات کیا ہیں، ان لوگوں کو فائدہ دیں گی جو کہ یتفکرون، جو کہ یعنی لاپرواہی کی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ کیا ہے کہ چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بہار اور خزاں جو موسم بنا دیے، ان چیزوں پر جو ہے انسان غور و فکر کرے تو اسے جو ہے نا بڑے اچھے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ اگر آج جو ہے گرینری ہے تو کل کیا ہے، خزاں کو بھی آنا ہے، ایک دن جو ہے اس چیز کو ختم ہو جانا ہے، یہ چیز جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اور پھر کیا ہے، واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، الی، طرف، دار السلامی، سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من، جسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم۔ اب یہ تو تھی دنیا کی زندگی کہ دنیا کس طرح سے جو ہے انسانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور اپنے آپ میں محو کر دیتی ہے، اور انسان کو اس کے اصل مقصد سے جو ہے وہ غافل کر دیتی ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ یدعو، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ یدعو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انویٹیشن دے رہے ہیں، کس بات کی طرف، الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، جنت کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، جنت کی ہمیں انویٹیشن دی جا رہی ہے کہ اس دنیا کو چھوڑو، یعنی یہ تو عارضی تمہارے لیے جو ہے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، صرف تمہارے امتحان کے لیے ہیں، صرف تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، اس کے دھوکے میں مت آؤ، اس کو جو ہے یہ مت سمجھو کہ یہ ہمیشگی کی ہے، بلکہ کیا ہے کہ دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف آؤ۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا میں انسان کو کبھی بھی سلامتی نہیں مل سکتی، دنیا میں یعنی کیا ہے کہ جو جسے کہہ لیں کہ پرفیکٹ قسم کی سلامتی ہے، جو پرفیکٹ قسم کی سلامتی ہے وہ کہاں پر ملے گی، جنت میں ملے گی۔ یعنی دنیا میں انسان کو جتنی مرضی نعمتیں مل جائیں، جوانی بھی مل جائے، انسان کو جو ہے وہ ڈر ہی لگا رہتا ہے، ہائے کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس کا خوف انسان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس صحت ہے، جوانی ہے، تو اسے جو ہے بڑھاپے کا اور بیماری کا خوف اس کے سر پہ مسلط رہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ہائے مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ دولت ہے تو اس کے ساتھ بھی فکر لگی رہتی ہے کہ ہائے میری دولت جو ہے وہ کہیں کم نہ ہو جائے، کوئی چرا نہ لے جائے، ختم نہ ہو جائے۔ تو بیسیکلی یہ چیزیں جو ہے نا، جو ان کو انسان سمجھتا ہے کہ ہائے بڑی پرفیکٹ ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، بڑی زبردست ہیں، یہ اصل میں زبردست اور خوبصورت نہیں ہے۔ اسی لیے کیا ہے کہ انسان کو دار السلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، دار السلام کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ جو کہ سلامتی کا گھر ہے، وہاں جو جوانی ملے گی، وہاں جو صحت ملے گی، وہ کیا ہے، ہر لحاظ سے بڑی پرفیکٹ ہوگی۔ یعنی جنت میں انسان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہائے میری جوانی کہیں ختم نہ ہو جائے، ہائے میری صحت جو ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کوئی بیماری مجھ پر نہ آ جائے، ایسی کوئی بھی فکر جو ہے اسے وہاں پر نہیں ہوگی۔ تو بیسیکلی جب دو چیزوں کا کمپیریزن ہو، یعنی ایک وہ جگہ ہے جہاں پر کہ ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمارے بڑے خدشات ہیں، ہماری فکریں بھی ہیں، اور دوسری طرف وہی چیزیں ہمیں ملیں گی ان خدشات سے، ان فکروں سے بالکل آزاد ہو کر۔ تو انسان جو ہے کس چیز کو پریفر کرے گا؟ ڈیفینیٹلی اس چیز کو پریفر کرنا چاہیے کہ چیزیں وہی ہیں لیکن کتنی زبردست طریقے سے مل رہی ہیں، السلام، سلامتی کے ساتھ مل رہی ہیں، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی خدشہ نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا کسی بھی قسم کا۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو انسان جو ہے نا چیزوں کو، نعمتوں کو بڑے اچھے سے انجوائے بھی کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں
کہ اب کھانے پینے کی چیزیں ہی ہیں کہ انسان جو ہے کھانا پینا کھاتا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے فکر ہوتی ہے کہ ہائے اچھا اگر یہ جنک فوڈ اتنا کھا لیا اس کا یہ نقصان ملے گا، اس کا یہ نقصان ملے گا. یعنی انسان کھاتا تو ہے لیکن اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے نہیں کر پاتا، کیونکہ ایک فکر اس کے ذہن میں لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دارالسلام جو ہے اس کی طرف انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے لیے کوشش کرے. کس کو پانے کی کوشش کرے؟ دارالسلام کو جو ہے وہ پانے کی کوشش کرے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کس کو ہدایت دیں گے اس گھر کی طرف، صراط مستقیم کی طرف؟ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس شخص کے لیے چاہتے ہیں، کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ اس شخص کو جو کہ اپنے لیے ہدایت کو مانگتا ہے، جو کہ سلامتی کے گھر کو پانے کی طلب رکھے گا دل میں، اور پھر کیا ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس سلامتی کے گھر کی طرف جو ہے وہ اس کی رہنمائی کر دیں گے. اور بیسیکلی کیا ہے کہ اس کے یعنی یہ جو دنیا ہے اور یہ جو دنیا کا دھوکہ ہے، اس کے لیے ہمیں ایک حدیث بھی نظر آتی ہے کہ اس میں کیا آتا ہے کہ ہر دن جو ہے بیسیکلی 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہر دن جو ہے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہ اعلان کرتے ہیں، اور اس اعلان کو جو ہے جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے. وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام جو ہے مخلوق سنتی ہے. اور یہ فرشتے کیا اعلان کرتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف آؤ، اپنے رب کی طرف آؤ، اور وہ مال جو کہ کم ہے، وہ مال جو کہ کم ہے اور کفایت کر دے. یعنی مال کم ہے لیکن تمہاری ضرورت کو پورا کر رہا ہے، تو وہ مال تمہارے لیے اچھا ہے اس مال کی نسبت جو کہ زیادہ ہے مگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہر روز جو ہے 2 فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف آؤ. وہ مال جو تھوڑا ہے لیکن تمہاری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تمہاری کفایت کر دیتا ہے، وہ تمہارے حق میں کیا ہے؟ بہترین ہے. کیوں بہترین ہے؟ کیونکہ اس کم مال کے ساتھ انسان کیا ہے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ وہ مال جو کہ زیادہ ہے وہ اچھا نہیں ہے انسان کے حق میں، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو غافل کر دیتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ للذین، ان لوگوں کے لیے جو احسنو نیکوکاری کرتے ہیں، الحسنہ بھلائی ہے. اور حسنہ یہاں پہ بیسیکلی جنت کے میننگز میں ہے، اور زیادتن اور زیادہ بھی، ولا اور نہ یرحقو چھپائے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، قطرن سیاہی، ولا اور نہ ذلتن رسوائی، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب وہ لوگ جو کہ دنیا میں نیک عمل کریں گے، احسان کے لیول پر جائیں گے، نیکیاں کریں گے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو اجر دیں گے. ایک اجر کیا ہے؟ الحسنہ، بھلائی کا. یعنی ان کو جو ہے بھلائی ملے گی کس صورت میں؟ جنت کی صورت میں. اب جنت کے علاوہ بھی ایک چیز کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ وزیادتن، اور زیادہ بھی. اب یہ زیادہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جنتی جو ہیں جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا ندا لگائے گا کہ تم سے اللہ نے ایک اور وعدہ بھی کر رکھا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے. تو جنتی کہیں گے کہ کیا ہمارے چہرے روشن نہیں ہوئے، یا اس نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی اور جنت میں داخل نہیں کر دیا. یعنی بیسیکلی جب ان سے کہا جائے گا کہ یہ جنت میں تو تم آ گئے، اس کے علاوہ ایک اور وعدہ بھی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے پورا کریں گے، تو جنتی بڑے حیران ہوں گے کہ ہم تو بڑے زبردست اور بڑے اچھے اس میں ہیں، بڑا انجوائے کر رہے ہیں، یعنی ایسی کون سی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں نہیں دی. تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا. سبحان اللہ. یعنی تب اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹا دے گا، اور اللہ کی قسم جنتیوں کو جو کچھ بھی ملا ہوگا ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب انہیں اللہ کی طرف نظر کرنا ہوگا. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا دیدار جو ہے جنتیوں کو کروائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ یہ چیز کیا ہوگی؟ سب سے زیادہ بڑھ کر ہوگی. یعنی جنتیوں کے لیے جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، یہ نعمت ان کے لیے کیا ہوگی؟ سب سے زیادہ بڑھ کر ہوگی، جس کا یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے؟ احسنو، جو کہ احسان کے لیول پر جا کر جو ہے زندگی گزاریں گے، بہترین زندگی گزاریں گے، یعنی بہترین طور پر جو ہے احسان کے لیول پر جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، اور احسان کے لیول پر جا کر جو ہے بندوں کا حق جو ہے وہ ادا کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ ان کے چہروں کو نہ تو سیاہی جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور کیا ہے کہ رسوائی بھی نہیں ہوگی، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ جنت کے رہنے والے ہیں، اور وہاں پر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دوسری طرف اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ والذین، وہ لوگ جو کہ کسبوا، جنہوں نے کمائی السیئات، برائیاں، جزاء بدلہ ہے سیئۃ برائی کا، بمثلھا اسی کے جیسا، وترحقہم اور چھائے گی ان پر ذلۃ ذلت، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من عاصم کوئی بچانے والا، کأنما گویا کہ اغشیت ڈھانپ دیے گئے، وجوہہم چہرے ان کے، قطعا ٹکڑوں سے، من اللیل رات کے، مظلمن اندھیری، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے برعکس جو ہے وہ لوگ جنہوں نے کہ اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی، تو ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور یہ کہ ان کو اتنا ہی، یعنی جتنی برائی کی ہوگی اسی کے مطابق جو ہے ان کو بدلہ دے دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہوگی جو کہ ان کو اس ذلت سے جو ہے وہ نکال سکے۔ اور ان کے چہروں پر سیاہی کس طرح سے چھائی ہوگی؟ جس طرح کے گہری جو ڈارک رات ہوتی ہے اس کے ٹکڑے جو ہیں ان کے چہروں پر آ گئے ہوں، یعنی بہت زیادہ جو ہے سیاہ چہرے ہوں گے، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ جہنم میں جانے والے ہیں، اور وہاں یہ کیسے رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان لوگوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے کیا ہوں گے کہ روشن ہوں گے، آمین۔ اور پھر کیا ہے؟ وَيَوْمَ اور جس دن نحشرہم ہم جمع کریں گے ان کو جمیعاً سب کو، ثم پھر نقول ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، مکانکم اپنی جگہ ٹھہرے رہو، انتم تم، وشرکاؤکم اور تمہارے شریک، فزیلنا پس تفرقہ ڈال دیں گے ہم، بینا درمیان ان کے، وقالا اور کہیں گے شرکاؤہم شریک ان کے، ما کنتم ایانا تعبدون نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے۔ اب یہاں پر بیسیکلی قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ لوگ جو کہ شرک کرتے تھے ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو، اور ان کو جو کہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا، یعنی ان کے وہ جو جھوٹے معبود تھے اور جو مشرک تھے، ان کو کیا کہا جائے گا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین میں اور ان کے معبودوں کے بیچ میں تفرقہ ڈال دیں گے، یعنی ان کو الگ کر دیں گے۔ اور یہ تفرقہ کیسے ڈلے گا؟ کہ ان کے اپنے ہی وہ معبود اپنے ہی عبادت کرنے والوں کو جھٹلا دیں گے، یعنی بیسیکلی جو لوگ آج بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے انسانوں کو خدا بنا رکھا ہے، تو وہ سارے جھوٹے معبود جو ہیں اپنے جو عبادت کرنے والے لوگ تھے ان سب کو جو ہے وہ ان کو جھوٹا قرار دے دیں گے، اور ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ وقال شرکاؤہم ان کے شریک، یعنی وہ جن کی عبادت کی جاتی تھی، وہ قیامت کے روز خود وہ یہ بات کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، یعنی تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ درخت، اگر کوئی درختوں کی عبادت کرتا ہے، پتھروں کی عبادت کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کی جائے۔ یا لوگ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کی جائے، یا اور بھی انسان جن کی کہ لوگ عبادت کرتے ہیں، تو وہ سارے لوگ جو ہے نا اپنے ان کو جو ہے وہ یعنی بیسیکلی ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بالکل بیسیکلی ان سے کیا ہے کہ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ فکفا پس کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدن گواہ، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ان کننا اور ہم تھے، عن عبادتکم تمہاری بندگی سے، لغافلون اب مزید کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے
اس بات پر ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ اب ایک درخت کو کیا پتا کہ لوگ میری عبادت کر رہے ہیں، ایک پتھر کو کیا پتا کہ لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں، اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی جن انسانوں کی جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اور لوگ ان کی عبادتیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کیا ہیں، یعنی وہ صاف کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہم تو ان کی عبادت سے کیا تھے، بالکل غافل تھے، اور آپ کیا ہیں کہ اس بات پر ہمارے اور ان کے بیچ میں کیا ہے کہ گواہ ہیں۔ اور پھر کیا ہے، ہنالکا، اسی وقت، حشر میں کیا ہے کہ اسی وقت تبلو، آزمائش کر لے گا، کل نفس، ہر شخص، ما اسلفت، جو کچھ وہ پہلے کر چکا تھا، وردو، اور لوٹائے جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم، کارساز ہے ان کا، الحق کی، سچا، ودلہ، اور جاتا رہے گا، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ گھڑتے رہے تھے۔ اب کیا ہے کہ قیامت کے روز ہر انسان کے سامنے جب اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا تو بیسیکلی وہ بڑے اچھے سے جان لے گا اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر کہ وہ اب اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یعنی اسے کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے کے مطابق جو ہے ہمارا فیصلہ کریں گے تو انسان کو لگے گا کہ پتہ نہیں یہ صحیح فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے ہی کیا ہے کہ جب انسان کو اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا تو وہ خود ہی اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر یہ جج کر لے گا کہ میں کہاں جانے والا ہوں، میں جنت میں جانے والا ہوں یا کہ جہنم میں جانے والا ہوں، یعنی انسان بیسیکلی خود اپنے لیے کافی ہوگا کہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر وہ خود ہی جج کر لے کہ اب وہ کہاں جانے والا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں سورہ اسراء میں بھی پتہ چلتی ہے، اقرا کتابک، کہ اپنی کتاب کو پڑھو، اپنے اعمال نامے کو پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک الحسیبہ، کہ آج تمہارا اپنا نفس جو ہے، تمہارے اپنے اوپر جو ہے وہ کافی ہے ایز اے جج، یعنی تم خود ہی جو ہے بہتر جج کر سکتے ہو اپنے لیے، تم خود ہی جج کر لو گے اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے، تم خود ہی کافی ہو کہ اپنا ایمان نامہ جو ہے وہ خود پڑھ لو۔ اور پھر کیا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا، کیونکہ وہ کیا ہے کہ اصل مولا اور کارساز ہے۔ اور دنیا میں انسان جو بھی شرک کے نام پر جو بھی جھوٹ گھڑتا رہا کہ اچھا فلاں ہماری مدد کر دیں گے، فلاں ہمارے ولی ہیں، فلاں ہمارے کارساز ہیں، وہ سارے جھوٹ کیا ہیں، دلہ، یہ ساری چیزیں ان سے گم ہو جائیں گی، کوئی بھی چیز جو ہے وہاں ان پر ان کے کام نہیں آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ہمارے لیے اس میں کیا چیز نظر آ رہی ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھا تو ہم یہ کہہ دیں گے، اس چیز کو ہم اس طرح سے بتا دیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ تھا اس لیے میں نے ایسے کیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ سارے جھوٹے بہانے جو کہ ہم دنیا میں بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ کہہ دیں گے، اچھا اللہ نے پوچھا بھی تو ہم یہ کہہ دیں گے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ضل عنہم، ساری چیزیں جو انسان سے گم ہو جائیں گی۔ تب انسان جو ہے وہاں جو کچھ انسان دنیا میں جھوٹ گھڑتا رہا وہاں پر وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں گھڑ سکے گا۔ تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ صحیح، تو چلیں انشاءاللہ گروپ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔